والدین کو خوش رکھنے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں جن کی پابندی کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی والدین کو خوش کرنے کی کوشش کرتے کرتے بالآخر انہیں خوش کر جائیں گے، ان کی رضا حاصل کر لیں گے۔ تو والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ عزت اور احترام، اور بچے بچپن کی نادانیاں ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور الڑ قسم کی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں جو وہ بظاہر خوش کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں لیکن جس میں ڈس رسپیکٹ ہوتی ہے، ڈس اوبیڈینس ہوتی ہے، نہ عزت نہ اطاعت۔ اس کی وجہ سے والدین کا دل دکھتا ہے۔ جب والدین کا دل دکھتا ہے تو ان کے دل سے آہ بھی نکل سکتی ہے، اور آہ نکلے گی تو آہ لگ جائے گی۔ اس وجہ سے والدین کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اس بات کا ضرور لحاظ کرنا چاہیے کہ والدین کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، ان کا دل خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دل خوش کرنے کے لیے ان کی فرمائشیں پوری کرنی چاہیے، اور آپ ان کی فرمائشوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتے بھی ہوں گے، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ جانتے بھی ہوں گے والدین کے حقوق آپ اگر اپنی زندگی میں پورے کرنا چاہیں پورے نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بچوں کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، کچھ بچے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے بیٹیوں کو تو الگ ہونا پڑتا ہے، اور بیٹے بھی اگر زیادہ بیٹے ہوں تو اکٹھے رہنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں والدین خود بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، کچھ بچے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال والدین کے ساتھ رہتے ہوں تب بھی اور والدین سے الگ رہتے ہوں تب بھی ان سے مشورہ لینا چاہیے، خاص طور پر جیسے خوشی کے مواقع پر، غم کے موقع پر، جیسے عید الفطر آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، جیسے قربانی دینی ہے تو والدین سے مشورہ لینا چاہیے۔ اچھا رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے لیے کیا کریں؟ اچھا گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، گرمی کے موسم کے لیے کیا کریں؟ سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے تو اپنے تجربات کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ کام ضرور کر لینے چاہیے۔ تو آپ لرن بھی کرتے ہیں، لیکن والدین کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم سے مشورہ لیا گیا اور ہماری بات مانی گئی۔ اسی طرح سے جیسے والدین کے لیے لباس آپ خود بھی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ان کو پسند کروائیں لے جا کے تو ان کو بہت اچھا لگے گا۔ آپ اپنے بچوں کے لباس کی پسندیدگی کے لیے بھی اپنی والدہ سے مشورے لے سکتے ہیں جن کے بچے ہیں۔ یہ چیزیں پیرنٹس کو بہت زیادہ خوش کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی دور دراز کے ملک میں رہتا ہے تو والدین کے ساتھ انٹرنیٹ پہ بھی بات ہو سکتی ہے، اسکائپ پہ یا کسی اور سورس سے بات چیت کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یا بہت سارے ممالک میں کہیں ایمو ہے، کہیں کوئی اور سورس ہے۔ جب بات چیت کرتے ہیں والدین سے تو والدین کو خوشی ہوتی ہے اور والدین چاہتے ہیں بچے کا گھر مجھے نظر آئے۔ میں نے بہت سی ماؤں کو دیکھا ہے وہ LED پہ اپنے بچوں یعنی بڑی اسکرین پہ ہی فکس کروا لیتی کہ آپ اپنے گھر کا منظر میرے سامنے لگائے رکھو، میرا دل سکون میں رہے گا۔ تو بچے جو کچھ بھی گھر میں کر رہے ہوتے ہیں مائیں بیٹھی انہی کو دیکھتی رہتی، انہیں اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز لگتی نہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ محو رہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والدین کی عبادت میں یا والدین کی جو نیک اعمال والدین کرتے ہیں ان کے راستے میں ہم رکاوٹ بن جائیں، اس کے لیے بھی آگے بڑھ کے ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی والدین کو سرپرائز بھی دینا چاہیے، ان کے لیے کوئی گفٹ لے جائیں، ان کے لیے انہیں کوئی چیز پکا کر دے دیں۔ ان کے سرپرائز دینے کے لیے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ سارے سرپرائز سے بہت واقف ہیں۔ جیسے آپ کہیں کچھ لینے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے لیے کچھ لے آتے ہیں یا اپنے والد کے لیے، تو انہیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے لیے کچھ لے کے آیا۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ بچے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں نا، اور وہ اپنی والدہ کو کچھ لا کر دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی پسند کی کوئی چیز لینا چاہتا ہوں، ماں باپ اسی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھ سے کہا فلاں بات،
کہ آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیا چیز لوں، میں کہاں چلا جاؤں، میں فلاں شہر شفٹ ہو جاؤں، میں نے گھر بدلنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں والدین کو بہت خوش کرتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جیسے کسی نے کوئی یعنی جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے کسی نے اپنا گھر بنایا تو اس نے اپنی والدین کا کمرہ بھی بنوا لیا، کوئی الگ رہتا ہے، اور والدین کے لیے کہ جب بھی آپ یہاں رہنا چاہیں یا جب بھی وہ آ کے رہنا چاہیں انہیں پتا ہو کہ ہمارے لیے ہمارے بیٹے کے گھر میں گنجائش ہے.